داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے بجھانے لگے۔ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ تو لاکھ چلے گوری تھم تھم کے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے غالب ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اور دشت تنہائی ہے اے جانے جہاں لرزاں ہے، جیسی ٹائم لیس کلاسک غزلوں کو گا کر امر کر دینے والی اقبال بانو کی آج 15ویں برسی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی بہترین غزل گائیکا تسلیم کیے جانے والی اقبال بانو آج کے دن یعنی 21 اپریل 2009 کو لاہور میں 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں۔ جی ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈی انٹرٹینمنٹ اور میں ہوں خواجہ آفتاب حسن۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی کلاسک غزل گائیکا کی لائف سٹوری کہ جنہیں پاک و ہند میں غزل گائیکی کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ غزل، ٹھمری، دادرا اور خیال گائیکی میں اقبال بانو کو وہ کمال اور مقام حاصل تھا جو کسی اور مغنیہ کے حصے میں نہیں آیا۔ سروں کی دیوی لتا منگیشکر، ترنم کی ملکہ نور جہاں اور ان دونوں سے بڑھ کر اقبال بانو۔ جی ہاں ویورز، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اقبال بانو نے کلاسیکل اور نیم کلاسیکل گائیکی کو اپنے آواز کے ذریعے بام عروج تک پہنچا دیا اور بلا شرکت غیر ملکہ تغزل کہلائیں۔ اقبال بانو 1928 میں متحدہ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں پیدا ہوئی۔ آپ نے کلاسیکل اور نیم کلاسیکل سنگر کے طور پر اپنے کیریئر کی ابتدا کی اور خوب شہرت حاصل کی۔ اقبال بانو نے 50 کی دہائی میں پاکستانی فلموں کے لیے بھی گایا۔ آپ نے اردو سمیت سرائکی، پنجابی اور فارسی زبانوں میں بھی گایا۔ ہندوستان، ایران، افغانستان سمیت دنیا بھر میں اردو، پنجابی اور فارسی زبان سے محبت کرنے والے کروڑوں لوگ آج بھی آپ کی غزلوں اور گیتوں پر سر دھنتے ہیں۔ اقبال بانو بہت چھوٹی تھیں جب ان کی ایک سہیلی کے والد نے اقبال بانو کے والد کو بتایا کہ ان کی بیٹی بہت اچھا گاتی ہے، ایک وقت آئے گا جب وہ موسیقی کی دنیا کا بڑا نام کہلائے گی، لیکن اس سے پہلے اسے موسیقی کی باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہوگی۔ اور یوں اقبال بانو کے والد نے بیٹی کو موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ اقبال بانو کو دہلی گھرانے کے استاد صابری خان اور استاد چاند خان کی باقاعدہ شاگردی میں دے دیا گیا۔ دونوں بھائیوں کو کلاسیکل اور نیم کلاسیکل گائیکی میں کمال حاصل تھا اور یہی فن انہوں نے اپنی ہونہار اسٹوڈنٹ کو پوری طرح توجہ اور محنت سے سکھایا۔ استاد چاند خان نے ہی اقبال بانو کو آل انڈیا ریڈیو دہلی کے لیے ریفر کیا اور اقبال بانو نے ریڈیو کے لیے اپنا پہلا گانا ریکارڈ کروایا۔ 1948 میں جب اقبال بانو ابھی 21 سال کی تھی، پاکستان آ گئی۔ ملتان کے ایک ذمہ دار کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر فنکار کو گھر سے سپورٹ نہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکے۔ خوش قسمتی سے اقبال بانو کے شوہر نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی ان کی گائیکی میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اور جب تک وہ حیات رہے اپنے وعدے کو وفا کیا۔ اقبال بانو کو اپنے کیریئر کے شروع میں ہی سیف الدین سیف اور قتیل شفائی جیسے شعراء اور ماسٹر عنایت حسین اور رشید عطرے جیسے موسیقاروں کے ساتھ کام کا موقع ملا اور وہ بہت جلد ایک سنگنگ سٹار بن گئیں۔ 50 کی دہائی میں فلم گمنام کے لیے گیت، پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے، فلم قاتل کے لیے الفت کی نئی منزل کو چلا دل توڑنے والے دیکھ کے چل، فلم انتقام کا گیت دونوں دلوں پر ہوا الفت کا اثر، فلم عشق لیلا کا سپر ہٹ اور ایور گرین سانگ پریشاں رات ساری ہے ستاروں تم تو سو جاؤ جیسے لازوال فلمی گیتوں کو آواز دینے والی اقبال بانو نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بے شمار کلاسیکل غزلیں، ٹھمریاں اور راگ ریکارڈ کروائے۔ 1957 میں لاہور آرٹس کونسل کے لیے پہلی مرتبہ لائیو کنسرٹ میں پرفارم کیا جو کئی گھنٹے جاری رہا اور ان سے فرمائشوں کا سلسلہ نہیں رک رہا تھا۔ 1980 میں اقبال بانو کے شوہر کا انتقال ہو گیا جس کے بعد وہ ملتان سے لاہور مستقل طور پر شفٹ ہو گئی۔ آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بی بی سی نے اس عظیم غزل گائیکا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا تھا، بہت کم گلوکار ایسے ہوتے ہیں جو کلاسیکل گائیکی کے دوران میوزک نوٹس پر اپنی آواز کے ذریعے پوری طرح کمان رکھتے ہیں۔ اقبال بانو ان میں سے ایک ہیں۔ اقبال بانو کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر 1974 میں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اقبال بانو کی آواز آج بھی غزل گائیکی میں کلاسک کا درجہ رکھتی ہے۔ جو لوحے ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم